کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے والے آقا نے احادیث کے ذریعے جو ہماری رہنمائی کی ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے۔ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، انسان کی بھی ایک عمر ہے، اور اگر اس نے طبعی موت مرنا ہے تو مرنے سے پہلے اعضاء کا کمزور ہونا، بیماری کا آنا، اور پھر جسم کا خم ہو جانا، اور پھر موت کا آنا، یہ علامات ہوتی ہیں موت کی۔ اسی طرح یہ دنیا کی بھی ایک عمر ہے، اور اس دنیا کو فنا ہونے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں آئیں گی جو گویا اس کے فنا ہونے کی نشانیاں ہیں۔ علامات قیامت انہیں ہی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی نشانی کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑھ جائے گی، ماں باپ کو ستایا جائے گا۔ غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ نشانی کیسی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی تنگ کر سکتا ہے، یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ اور ماں باپ کو ستانا یہ کس قدر رب کو ناپسند ہے کہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔ یعنی جو ماں باپ کی خدمت کر لے وہ جنت پا لیتا ہے، جو ماں باپ کو ستائے وہ دوزخ اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں اور جو کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس کی اگر رب ناراض رہے، معافی نہ ملے، تو قیامت اور اس کے بعد اس کی سزاؤں کا سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن ماں باپ کو ستانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی سزا بعد میں تو ملنی ہی ملنی ہے، دنیا میں بھی شخص دیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کا سکھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کیجیے۔ آج جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، اس کی اولاد اس کا ادب کرتی ہے۔ خدمت کیجیے اپنے ماں باپ کی، تاکہ یہ دکھ آپ کو نہ دیکھنا پڑے۔ ایک بڑا ہی جس کو کہیں کہ دل خراش واقعہ، بڑا ہی ڈرا دینے والا واقعہ کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا، آپ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، شام کا وقت تھا، آپ نے ایک قبر کو دیکھا کہ وہ شک ہوئی، اور ایک مردہ اس قبر سے باہر نکلا، اور گدھے کی آواز میں، جو گدھے کی آواز ہوتی ہے نا، ڈونکی جس طرح بولتا ہے، وہ اس طرح چیخنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد واپس قبر میں گیا، قبر بند ہو گئی۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ قریب دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اس قبرستان کے کونے پہ بیٹھی تھی۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے، تو بتایا گیا کہ یہ بوڑھی عورت جو ہے یہ اسی کا بیٹا تھا، شراب پیتا تھا، رات دیر سے گھر آتا تھا۔ یہ بوڑھی ماں اسے کہتی، بیٹا شراب نہ پیو، رات دیر سے گھر نہ آیا کرو۔ ماں کے سمجھانے پر وہ بیٹا کہتا تھا، کیوں گدھے کی طرح چیختی ہو، مجھے نہ سمجھایا کرو۔ ماں سے بدتمیزی کرتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس بیٹے کا شام کے وقت انتقال ہوا تھا۔ اب روزانہ جب شام ہوتی ہے اس کی قبر کھلتی ہے، اور یہ قبر سے جب باہر نکلتا ہے تو گدھے کی سی آوازیں نکالتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را مجھے اس وقت دنیا میں جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خوب خدمت کر لیجئے، ان کی دعائیں لے لیجئے، کبھی اپنے ماں باپ کو ستائیے گا نہیں۔ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے موقع ملا ہے خدمت کرنے کا، ان کی خدمت کیجئے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یوں سمجھیے رب نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو جو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی ماں باپ کو 100 بار محبت کی نگاہ سے دیکھے، سبحان اللہ، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے۔ یعنی کوئی 100 بار بھی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ اسے 100 حج، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہیں محبت سے دیکھ لو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبر کی حاضری مغفرت کا سبب بن جاتی ہے، کہ روایتوں میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر ہر جمعے کو حاضری دے اور سورہ یاسین پڑھے، اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیا عظیم ہستیاں ہیں کہ زندگی میں بھی ہیں
تو ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ اور ہم میں سے اگر کوئی ایسے ناظرین ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں اس وقت دنیا میں، ان کی مزار پر، ان کی قبر پر جایا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور آج ان کے لیے اچھے اچھے نیک اعمال کریں، کیونکہ اب بچوں کی طرف سے اگر انہیں کوئی تحفہ درکار ہے تو وہ نیکیوں کا تحفہ درکار ہے۔ نمازیں پڑھ کے، دعائیں کر کے خوب اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ نے نوازا ہے تو والدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، تاکہ انہیں خوب ثواب پہنچتا رہے۔ اچھا، ان کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو باتیں ماں باپ کو ناپسند تھیں وہ نہ کی جائیں، جو ان کو پسند تھا، یعنی اپنے والد کے دوستوں کا آج بھی ادب کرے۔ اپنی ماں اگر دنیا میں نہیں تو اس کی سہیلیاں یا ہماری جو ماں کی رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کرے، ان کا ادب کرے پردے میں رہ کر، تو یہ ماں کی اور والد کی روح کی خوشی کا باعث بنے گا۔ آپ ذرا سوچیں ماں کا مرتبہ اور اس رشتے کی کیا خوبصورت قدر ہے کہ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کچھ اس طرح عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بہت سارے گناہ ہیں، کیا میری توبہ ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کیا جواب دیا، غور سے سنیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیری ماں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ میری خالہ ہے۔ گناہ کی توبہ کرنے آیا ہے، مگر نبی پاک اس سے پوچھ رہے تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ماں نہیں، تو فرمایا خالہ ہے؟ کہا جی حضور خالہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ ذرا غور کیجئے، ماں کی نسبت سے خالہ کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ بندہ سوچے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ یہ سن کر کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، یاد رکھیں جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو سمجھنے میں کچھ مشکل ہو جاتی ہے۔ بوڑھا اور بچہ کہتے ہیں نا برابر ہے، تو آپ اپنے بوڑھے ماں باپ سے الجھے نہیں، اپنا بچپن یاد کریں۔ آج بیٹا والد کو کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ بار بار سوال کیوں کرتے ہیں؟ ماں سے کہتا ہے ماں آپ کو نہیں پتہ چلتا آج کا دور کیسا ہے؟ کبھی اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں پڑتی؟ ارے اس کو تو اس وقت سمجھ پڑتی تھی جب میں بولنا بھی نہیں جانتا تھا، میں روتا تھا تو ماں پہچان لیتی تھی کہ کیوں رو رہا ہے، بھوکا ہے یا درد ہو رہا ہے۔ ماں باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ آج ہم دنیا میں جو کچھ ہیں اپنے ماں باپ کی بدولت ہیں، ان کی برکت سے، اور یہ راضی ہو گئے نا، یاد رکھنا میرے وہ تمام بچے، وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ایک بات یاد رکھنا، جن سے ان کے ماں باپ راضی ہونا اور وہ دعا کر دیں، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جن سے ماں باپ ناراض ہوں اور دل سے ناراض ہوں اس کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھنا، دنیا میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں نا، میرا مسئلہ اٹکا ہے، میری مصیبت ہے، ارے ماں باپ کی ایسی خدمت کر لو کہ ماں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر، میں کہوں کہ ماں دعا کر، میں کہوں ابو دعا کرے، وہ الگ بات ہے، ارے خدمت ایسی کرو کہ دل سے دعا نکلے۔ اور جس دن ماں نے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی نا کہ یا اللہ میرے بیٹے کے کام بنا دے، میرے بیٹے کی مغفرت کر دے، اس کی مشکلیں آسان کر دے، جس دن والد نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کر دی، آپ کا کوئی مشکل، آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں گھروں میں دی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ آج نیت کر لیں کہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں گے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کو سدا ہم سے راضی رکھے، اور ہمیں ان کی دل و جان سے خدمت کرنا نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے